اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کے صفحات میں جو تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، کبھی ان دریچوں میں جھانک کے دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کی منظر کشی پر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں وہ ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور سفر کی جو تھکن ہے تو لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، اور تمام کی تمام بستی جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہ سب کے سب انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی ضیافت کرنے سے۔ یعنی ایک شخص کو بھی اس بات کی شناسائی نہیں تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے جلیل القدر معزز معتبر رسول ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے بازاروں میں ایک بچہ ہے جو بیچا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ انہوں نے تو ان کو بہت ہی گھٹیا کم قیمت پر جو ہے بیچ ڈالا، اور چند درہموں کے بدلے میں ان کو بیچ ڈالا، اور وہ بھی کرنے کے جسے کہتے ہیں کہ ان کو کوئی انتہائی بے رغبتی تھی، ان کو کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ تو صرف اپنی جان ہی چھڑانا چاہ رہے تھے۔ سمجھنے والے یہ بات سمجھ گئے کہ جو انمول ہو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو انتہائی حقیر قیمت پر بیچ ڈالا، کیونکہ کسی بھی قیمت پہ بیچتے تو یوسف علیہ السلام تو انمول تھے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ بہرحال یہ دنیا کس کی تکریم کرتی ہے، کس کو معزز سمجھتی ہے، اور کس کو بے وقت کرتی ہے، اور کس کو جو ہے ذلیل کرتی سمجھتی ہے اپنی نظر میں، اس کا یہ بات تو تعین کر دی گئی کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ عزت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے، تمام عزت جو ہے وہ اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہے۔ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے المعز، عزت دینے والا، آنر دینے والا، اور المذل یعنی ڈیبیس کرنے والا، کسی کو جو ہے ذلیل کرنے والا۔ بات یہ ہے کہ عزت کا تعلق جو ہے وہ بڑائی کے ساتھ آتا ہے۔ عزت اس کی جاتی ہے جو بڑا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کیونکہ تمام کبریائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس لیے تمام عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اصل میں معزز کون ہے۔ دنیا میں لوگ عزت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی جائیں مڈل ایسٹ میں یا کہیں پر بھی آپ جائیں ایکچولی، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ان کے ناموں کے ساتھ منسوب کیا جائے، ایئرپورٹ ہوں، روڈز ہوں، بلڈنگز ہوں، ان کے نام پہ جو ہے وہ رکھا جائے، تاکہ ان کا نام جو ہے وہ تاریخ کے صفحات میں جو ہے ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے، لوگ ہمیشہ یاد رکھیں اس بادشاہ کو کہ اس نے یہ روڈ بنائی تھی، یا اب نہ بھی بنائی ہو تو بھی جو ہے اس کے نام کے ساتھ جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ منسوب کر دی جائے، تاکہ رہتی دنیا تک جو ہے ان کا نام جو ہے وہ قائم رہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی معتبر خاتون قرآن کے صفحات میں جن کا ذکر کیا گیا، مریم علیہ السلام، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے اور وہ انتہائی تکلیف کی حالت میں تھیں، اس تکلیف کی حالت میں اور فزیکل پین سے زیادہ جو تھی ان کو، جسے کہتے ہیں کہ ذہنی اذیت تھی،
کہ وہ جب اس بچے کو لے کر اپنے لوگوں کے پاس جائیں گی تو ان کے اوپر لوگ کس کس طرح کی الزام تراشی کریں گے، کیا ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر وہ گزرے گی۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کی حیا کا اور ان کا جو مقام ہے وہ تو جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی خواتین پر ان کو فوقیت عطا کی تھی، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ان کے جو الفاظ ہیں قرآن میں ریکارڈ ہوئے کہ جب یہ وقت ان پر آتا ہے تو وہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش میں مر گئی ہوتی، میں ختم ہو چکی ہوتی کہ اس سے پہلے کہ میں یہ وقت مجھ پر آتا اور میں کوئی بھولی بسری چیز ہو جاؤں، یعنی کہ یہ زمین مجھے نگل لے، میری جو ذات ہے وہ صفائے ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، کوئی میرا ذکر بھی نہ کرے، میں ختم ہو جاؤں، مجھے کوئی یاد نہ رکھے، میں مر جاتی اور جو ہے صفائے ہستی سے جو ہے میرا نام ہی مٹ جاتا۔ یہ آیت آئی ہے سورہ مریم میں۔ سورہ مریم وہ سورہ ہے کہ جہاں جو گلدستہ ہے، جہاں پر اتنے انبیاء اور رسولوں کا جو ہے نام لیا گیا ہے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعنی کہ اتنے انبیاء کا اس میں جو ہے ذکر آیا ہے، مگر اس سورہ کا جو نام ہے وہ اس کے نام پر ہے کہ جس نے کہا کہ مجھے بھلا دیا جائے۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں تم ذکر کرو مریم کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عزت اور ذلت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اہرام مصر جو ہیں وہاں پر ان کی جو ہے کھدائی بڑی ریسنٹ ہوئی ہے، مطلب 1820s میں کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو اہرام مصر میں جہاں پہ سارے جو فرعونہ تھے، جو فرعون تھے، ان کی جو ہے ممیز رکھی گئی ہیں، اور ان کی دیواروں کے اوپر جو ہے مخصوص جو ہے وہ رائٹنگز ہیں۔ تو وہ پتہ یہ چلا کہ جب 1820s میں ڈسکور کی گئیں کہ یہ ان لکھائیوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قصیدے ہیں کہ جب فرعون مر جایا کرتے تھے تو ان کی شان میں قصیدے لکھے جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح سے مبالغہ ہوتا ہے شاعری میں اور قصیدوں میں، تو اس میں بڑی بڑی باتیں لکھی جاتی تھیں۔ تو اس میں ایک قصیدہ جو ہے وہ جب بیان کیا گیا تو کہا گیا کہ وہ جب بادشاہ مرا تو آسمان رو پڑا اس کے غم میں، اور تمام ستارے جو تھے وہ ہلنے لگ گئے، اور فلانا ڈھماکہ بڑی بڑی باتیں جسے جو کہتے ہیں وہ لکھی گئیں۔ قرآن 1400 سال پہلے جو ہے قرآن میں یہ آیت اس بارے میں آئی فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، کہ نہ آسمان رویا ان کے مرنے پر، یعنی فرعون کو جب ہٹایا گیا اس کے مقام سے اور اس کو وہ پانی کے نیچے جو ہے وہ غرق ہو گیا، وہ تو بڑا بوسٹ کیا کرتا تھا نا کہ یہ تو انہار جو ہیں یہ تو میرے پیروں کے نیچے چلتی ہیں، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے پانی کے نیچے اسے سبمرج کر دیا، جو کہتا تھا کہ میرے پیروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اتنی اپنی بڑائی جو ہے جتاتے ہو، یہی پانی تم کو نگل لے گا۔ تو اس کی موت پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ نہ ان کے اوپر آسمان روئے، اور آسمان تو چھوڑو زمین بھی نہیں روئی، وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، اور ان کو کسی قسم کی جو ہے مہلت نہیں دی گئی جب ان کو پانی نے نگل لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا جو ہے وہ کتنی بھی کسی کی عزت عطا کرتی رہے، اور دنیا کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو عزت عطا کرتا ہے، جس کی تکریم کرتا ہے، عزت صرف اس ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ڈی بیس کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہیوملیٹ کر دیا، جس کو ذلیل کر دیا، تو اس کو پوری دنیا چاہے تاج پہناتی رہے، اس کے لیے قصیدے لکھتی رہے، لیکن حقیقت بہرحال یہ ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ ال عمران میں کہ قل اللہم مالک الملک، کہ ملک آپ کہیے کہ یا اللہ مالک الملک، یعنی تمام ڈومینین جو ہے اس کے آپ مالک ہیں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے اقتدار لے لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو آپ ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، لیکن ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے. یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ جو لوگ کسی کو کیا لوگوں کے انٹینشنز ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے یا کسی کو کوئی گرا رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر چیز حق پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے. اور انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جو ہیں ہر چیز پر آپ قادر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف میں جب وہ دعا کرتے ہیں، انتہائی بے چارگی کے عالم میں آپ جاتے ہیں، جب آپ طائف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو زخمی کر دیا جاتا ہے اور شہر سے نکال دیا جاتا ہے، تو اس وقت جو آپ ایک خوبصورت دعا ہے، اور کبھی ہم اس کا پھر تذکرہ کریں گے. لیکن اس دعا میں آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو آپ کمپلین کرتے ہیں وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی بے وقتی کی جو ہے آپ سے کیا شکوہ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی کچھ نہیں سمجھتا، میں لوگوں کی نظر میں بہت ہی ہلکا ہوں، میری کوئی وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا تو کیا مقام ہوگا، آپ کا جو ذکر کو بھی ہم نے جو ہے وہ ایلیویٹ کیا ہے. اس وقت دنیا میں ہر جگہ پہ جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے بعد جو ہے محمد الرسول اللہ، ہر جگہ پہ جو ہے آپ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایلیویٹ کیا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں. تو ہمیشہ کے لیے آپ نے جو عزت و تکریم آپ کو عطا کی ہے. لیکن آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس اذیت سے گزر رہے تھے اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری تو لوگوں کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک متاع الغرور ہے، یہاں پر ایک دھوکے کا سامان ہے یہاں پر. لیکن جو بصیرت والے ہوتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو عزت دینے والی ہے. اور امام غزالی وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کی. اور آپ نے کہا کہ اصل عزت اس دنیا میں اس کو دی جاتی ہے کہ جس کے دل سے پردے ہٹ جائیں، جس کے دل سے پردے ہٹ جائیں اور وہ اپنے رب کو جان لے، جس کے دل سے لالچ کو اکھاڑ کے نکال دیا جائے. اور جب اس کی دل سے لالچ نکل جاتی ہے تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. وہ پوری دنیا، اس کو اللہ نے ایسی عزت دے دی ہے کہ وہ اب دنیا سے جو ہے وہ بے نیاز ہو گیا ہے. وہ اپنے رب کو جان گیا، جو اس کے لیے اس دنیا کی ظاہری جو چمک دمک ہے اس کی کیا ویلیو. اس کے دل سے لالچ نکل چکی ہے. کوئی بادشاہ ہو کر بھی دنیا کو جو لوٹ رہا ہے تو وہ ابھی تک لوگوں کا محتاج ہے. لیکن کوئی فقیر ہو کر بھی لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو وہ شخص ہے جو اللہ کی نظر میں جو ہے وہ معزز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ نام اللہ تعالیٰ کا جو یہ جلیل القدر نام ہے اس کے صحیح معنی سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں ہم جسے کہتے ہیں کہ اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم سمجھیں اس نام کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ عزت عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.